بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم. آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں اس کا تعلق اوورسیز پاکستانیوں سے ہے. جو پاکستانی غیر ممالک میں آباد ہیں وہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, پاکستان میں بڑھتی ہوئی غربت اور مہنگائی کو دور کرنے کے سلسلے میں کیا سوچ رہے ہیں. یہی ہماری گفتگو کا موضوع ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کی خدمت پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستانی باہر تھے, میں آپ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کی خدمت میں ایک فرمان آپ کو بتانا چاہتا ہوں. قائد اعظم محمد علی جناح جب پاکستان بنا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ سارے لوگ یو پی سی پی میں جو بہت اچھی نوکریوں پر فائز ہیں اور جو جانتے ہیں, ان کو ایکسپرٹیز بھی ہے, ان کو نو ہاؤ بھی ہے, وہ پاکستان کی تعمیر نو کے سلسلے میں پاکستان آ جائیں. تو قائد اعظم کے اس مطالبے اور پاکستان کے اس درخواست پر ہزاروں لوگ یو پی سی پی اور مختلف ہندوستان کے علاقوں سے پاکستان آ گئے اور پاکستان کی تعمیر نو میں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا. آپ جانتے ہیں, تاریخ میں پڑھتے بھی ہیں کہ ان کا کیا کردار رہا. اسی طریقے سے ماؤ زے تونگ میں جب چین میں کمیونسٹ انقلاب آیا تو ماؤ زے تونگ نے ان تمام چینیوں سے درخواست کی جو غیر ممالک میں آباد تھے, ان سے کہا کہ وہ آئیں, اپنی دولت بھی ساتھ لائیں, اپنا ہنر اور تجربہ بھی ساتھ لائیں اور چین کی تعمیر نو میں اپنا کردار ادا کریں. آج چین کہاں پہنچ گیا ہے؟ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ چین اب ایشیا بن گیا ہے. پاکستان کی صورتحال کیا ہے؟ قائد اعظم نے جو پاکستان کا نقشہ, پاکستان کی جو صورت گری کی تھی, اب وہ پاکستان ہمیں نظر نہیں آتا. ان کے وہ اقوال, ان کے وہ خیالات, ان کا وہ تدبر بھی اب ہم پاکستان میں نظر نہیں آ رہا. لیکن اس کے باوجود بھی جو اوورسیز پاکستانی ہیں, جو پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آباد ہیں, لندن میں, امریکہ میں, یو ای میں, یہ سب پاکستان کے لیے درد رکھتے ہیں. پاکستان کی تعمیر میں شامل ہونا چاہتے ہیں, پاکستان میں غربت کو دور کرنا چاہتے ہیں. آج اسی موضوع پر ہم نے بعض اہم پاکستانیوں کو دعوت دی ہے جو کہ پاکستان سے باہر پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, یہاں انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں, وہاں پر آباد جو لوگ انویسٹرز ہیں ان کو ترغیب دے کے پاکستان لانا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب طارق خان جاوید صاحب, جو کہ اوورسیز پاکستانیز کے پریزیڈنٹ ہیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا, آج ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہوں گے. ان کے برابر تشریف رکھتے ہیں غلام محمد خان زئی صاحب, جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں او پی اوورسیز پاکستانیز کے, اور ان کے برابر بیٹھے ہیں جناب حسن مبین قریشی صاحب, جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے. آپ تینوں کا میں پھر ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں. طارق جاوید صاحب, میں نے اپنے پروگرام شروع کرنے سے پہلے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا کہ کس طریقے سے ہی وانٹڈ ایکچولی the Muslims in the subcontinent to come to Pakistan and do whatever they can do to build a strong new nation of Pakistan based on Islamic concept. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو پاکستان سے باہر غیر ممالک میں پاکستانی آباد ہیں ان کو اب کیا کرنا چاہیے اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ جناب, اوورسیز پاکستانیز جو ملک کے حالات 72 کے بعد سے ہوئے, نیشنلائزیشن وغیرہ کے بعد سے, پھر اسلامائزیشن, اس پروسیس میں اب تک تو آؤٹ فلو ہو رہا ہے اور اب تک تقریباً 8 ملین لوگ جو ہے نا اوورسیز پاکستانیز باہر جا چکے ہیں. اور 8 ملین پاکستانی جو ہیں جی آباد ہیں. کہاں آباد ہیں؟ سب سے بڑی جو کنسنٹریشن ہے وہ یو کے اینڈ آئرلینڈ میں ہے. انگلینڈ میں جی, اور 2 ملین لوگ وہاں ہیں. اس کے بعد جو بڑی کنسنٹریشن ہے امریکہ میں 1 ملین, کینیڈا میں 500,000, پورے یورپ میں 1 ملین ہے, سعودی عربیہ میں 1 ملین ہے, یو ای میں 5 لاکھ ہیں, قطر وغیرہ سب کو ملا کے کوئی 8 ملین بنتے ہیں. جی, سب ملا کے 8 ملین بنتے ہیں. نیوزی لینڈ وغیرہ میں, نیوزی لینڈ آسٹریلیا ملا کے 500,000 ہے. اچھا طارق صاحب, آپ جیسے میں نے اپنے مختصر سے تعارف میں کہا تھا کہ اس وقت پاکستان کی جو اکنامی ہے وہ بڑی کمزور ہے اور آپ کو معلوم مشکل سے 2% جی ڈی پی ہے. کہاں 7% ہوا کرتا تھا اور آج 2% ہے. آپ بتائیے کہ اس پورے سینیریو میں جبکہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی بہت ہی خراب ہے, قانون کہیں نظر نہیں آتا, گڈ گورننس کا کوئی تصور نہیں, جب گورننس ہی نہیں ہے تو گڈ گورننس کا بھی کوئی تصور نہیں ہے. آپ بتائیے اس صورت میں پھر آپ کیا سوچتے ہیں, کیا کرنا چاہیے پاکستان کے؟ یہ جو کچھ ابھی اس وقت ہے وہ ہم سب جانتے ہیں, سب کو پتا ہے. ہم اگر اس کو ڈینائی کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اوورسیز پاکستانی, ہم لوگ 20 سال سے اس کام پہ لگے ہوئے ہیں, اس مشن میں. ہم نے جو ہمیشہ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو سامنے نظر آتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتا. جو ویسٹ میں جو ابھی چمک دھمک نظر آ رہی ہے اور جو ہمارے یہاں جو مشکلات نظر آ رہی ہیں یہ ایکچوئل چیز نہیں ہے. ہم نے اکنامک ہسٹری کے بیسس پہ یہ بات بتائی ہے کہ 1750 تک, یعنی کولونائزیشن کے پروسیس سٹارٹ ہونے سے پہلے تک, انڈیا پاکستان موسٹ پراسپرس ریجن آف دا ورلڈ تھا. انڈیا پاکستان کی کمبائنڈ اکانومی جو تھی 30% آف ورلڈ جی ڈی پی تھی. سیکنڈ بگیسٹ اکانومی آف دا ورلڈ, جسٹ آفٹر چائنا.
اس کے بعد تھرڈ بگیسٹ اکانومی واز انڈونیشیا، جس کا لوگوں کو نہیں پتا. تو یہ جو اتنی بڑی اکانومیز تھیں اور کالونائزیشن کے بعد جو ان کا حشر ہوا سب کو پتا ہے کہ کہاں ہم لوگ 30% GNP تھے. انڈیا پاکستان کمبائنڈ بیکیم 3% GDP ان 1947. 190 سال میں اس کا جو حشر ہوا ہے وہ سب کو پتا ہے. اس پروسیس اچھا فرنگی لوٹ کے لے گیا. جی فرنگی لوٹ کے لے گیا. اچھا اب ہمارے سننے والے آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے، یہ تو آپ نے تاریخ کا جو حوالہ دیا بڑا خوبصورت حوالہ ہے. ہمارے سننے والے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت جن حالات میں پاکستانی پریشانی میں مبتلا ہیں، ان کے پاس بجلی نہیں، پانی نہیں ہے نا، ان کے پاس معاف کیجئے ان کی قوت خرید جو ہے نا آہستہ آہستہ گر کے صفر ہوتی جا رہی ہے. اس صورتحال میں آپ تو پریزیڈنٹ ہیں نا، تو پھر آپ کیا سوچ رہے ہیں پاکستان کے بارے میں؟ میں دیکھیے اب ایک دن میں تو یہ سب چیزیں بدل نہیں سکتی، لیکن آپ کو پرسپیکٹو کو رکھنا پڑے گا سامنے کہ ہم لوگ پہلے یہاں پہ تھے، گر کے ہم یہاں پہ آئے. 1947 میں جو حالات تھے انڈیا پاکستان کے بہت ہی خراب تھے، اس سے ابھی ہم بہت بہتر ہوئے ہیں، لیکن جو ہماری منزل ہے وہ بہت اوپر ہے. یہ وقتی مسائل ہیں. اگر 72 کے نیشنلائزیشن نہیں ہوتی، اگر ہم لوگ کشمیر میں جنگ لڑنے پہ 300 بلین خرچ نہ کرتے اور افغانستان پہ قبضہ کرنے پہ 150 بلین ہم نے خرچ کر دیا، ان چکروں میں نہ پڑتے، اپنے عوام پہ دھیان دیتے. کوریا نے ہماری ماڈل کو فالو کرتے ہوئے آج 5th لارجسٹ اکانومی بن گیا. ہم لوگ اگر سارا کنسنٹریشن اپنی قوم کو بہتری پہ لگا دیتے تو آج ہم لوگ اس پوزیشن میں ہوتے ہی نہیں. آج ہم لوگ شاید کوریا سے بہتر کنٹری. غلطی کس کی ہے؟ غلطی ہمارے حکمرانوں کی ہے. پرائرٹیز ان کی غلط تھی. جو نیشنلائزیشن ہوئی ہمارے خیال میں اٹ واز جسٹ بیسڈ آن جیلسی کہ رورل ایریا کے جو رولرس آئے بھٹو صاحب وغیرہ، انہوں نے دیکھا کہ اربن ایریا میں لوگوں کے پاس اتنی دولت ہو گئی، یہ سیٹ فلانا سیٹ، انہوں نے کہا اس کو نیشنلائز کرو. بینکس کو نیشنلائز کیا، اسکول کالج تک کو نیشنلائز کیا، جس کی وجہ سے اتنی غربت آئی. میں یہ بات اچھا کارڈر بھی نہیں تھا ان کے پاس. جی اگر نیشنلائز کرتے تو کارڈر ہونا چاہیے. کارڈر بھی نہیں تھا ان کے پاس. چھوٹا سا کسٹم ڈپارٹمنٹ کوئی چلا نہیں سکتا اس ملک میں، ٹیکس ڈپارٹمنٹ نہیں چلا سکتا جو اتنا کم ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے انگریزوں کے مقابلے میں. جب انگریز اس علاقے میں تھے اتنا ٹیکس کلیکٹ کرتے تھے کہ سب خرچے پورے کرنے کے بعد، برما کی جنگ کے خرچے پورے کرنے کے بعد، افغانستان کے جنگ کے خرچے، سوڈان کے خرچے، اس کے باوجود بجٹ جو اگر 66 ملین ہوتا تھا اس میں سے 26 to 30 ملین انگلینڈ لے جاتے تھے. اس پروسیس میں 190 سال میں وہ $800 بلین یہاں سے لے کے گئے. تو وہی اکانومی اب اتنی برے حالت میں کیوں آ گئی؟ کیونکہ جو آفٹر انڈیپینڈنس جو ہمارے کلیکٹرس آئے، ہمارے جو بیوروکریٹس آئے، دے ور آل کرپٹ. اینڈ اسی وجہ سے ہماری کرپشن ہے، بہت زیادہ کرپشن ہے، بہت زیادہ ہے. اور مگر اس کے ہم آپ کو سولوشنز بھی بتائیں گے. چلیں میں بتاؤں. خان صاحب یہ بتائیے کہ آپ کیونکہ بہت سا سرمایہ پاکستان لائے ہیں، آپ نے پروجیکٹس بھی پاکستان میں لگائے ہیں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کیا منظر دیکھ رہے ہیں جبکہ اکنامی آپ کی جو ہے وہ ڈوب رہی ہے اور مختلف انداز سے جو عام آدمی ہے اس کا تو جینا بحال ہو گیا، یعنی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رکھنا مشکل ہو گیا ہے. آپ اس صورت میں پھر آپ کا کیا، کیونکہ آپ ایک فلسفی بھی قسم کے آدمی ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں آپ منظر، کیسے آپ اس کو بہتر بنا سکیں گے؟ صاحب دیکھیے، جو کہ بہتر بنانے میں جو پالیسیاں ہیں، اصل چیز حکومتی پالیسیاں ہیں. پالیسی اس ٹائم پر اچھی پالیسی بنتا ہے، نیشنل پالیسی بنتی ہیں کہ کوئی قوم آزاد ہو. ہمارے یہاں ہماری کوئی بھی حکومت آزاد نہیں ہے. وہ دیکھتی ہے امریکہ کو، امریکہ کا کہنے پر اپنی پالیسیاں بناتی ہے. میں آپ سے ایک بات کروں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آزاد نہیں ہے، عوام کو لوٹنے کے لیے آزاد ہیں، بیرونی ممالک میں اپنا سرمایہ لے جانے کے لیے آزاد ہیں. آپ پھر کس قسم کی بات کریں؟ آپ ایسے حکمرانوں سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ ایسی حالات وہ پیدا کریں گے کہ اوورسیز پاکستانی اپنا پیسہ یہاں لائیں، انویسٹ کریں؟ تو جب تک ہمارے یہاں اچھے آزادی نہیں ہوگی، آزاد حکومتیں انتخاب نہیں ہوں گی، تو یہ حالات میرے خیال میں چلتے رہیں گے. مگر خان صاحب مطلب پھر کون اصلاح کرے گا؟ مطلب یہ جو عوام بیچارہ جو مر رہا ہے، عوام خود عوام کیا کرے گی؟ عوام تو ووٹ نہیں سکتے، عوام کے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں. عوام ایسے لوگوں کو ووٹ نہیں دے نا. کس کو؟ ایسے لوگوں اتنا شعور کہاں ہے ان کے پاس؟ برادری سسٹم اب بھی موجود ہے پاکستان کے اندر، جاگیردار موجود ہے، وہ اس سے آگے جا ہی نہیں سکتا. اور آپ والوں کے وڈیرا کے یہ کہنے کے سے بیچارہ کسان جو ہے وہ کام ہی نہیں کر سکتا اس کی مرضی کے خلاف. آپ مجھے بتائیے کہ پھر اصلاح کیسے ہوگی؟ پھر اس کے لیے انقلاب ہونا چاہیے. کیسے انقلاب لائیں گے؟ انقلاب جو دانشور ہے یہ مل کر بیٹھ کر انقلاب لائیں. اچھا خان صاحب، میں آپ سے اس مسئلے پہ بات کروں گا. ہم تھوڑا سا بریک لیتے ہیں.
خواتین حضرات ہم تھوڑا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کا اپنے